اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، معزز کارکنان اور وابستگان تحریک منہاج القرآن بکھر اور قرب و جوار سے آج کی اس خوبصورت مجلس ختم جہلم محترم حافظ محمد سراج شہید مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرب و جوار سے تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا گو ہو کہ اللہ تعالی اس نوجوان کے گھر والوں کو اس موقع پہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کے والد گرامی محترم محمد بخش صاحب اور آپ کے چاچو جان محترم واحد بخش صاحب اور ان کے بھائی محمد اعظم صاحب، محمد ابراہیم صاحب، رمضان صاحب، محمد راشد صاحب، محمد حافظ وقاص صاحب، سامل صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں جناب محترم انجینئر محمد سلیم چشتی صاحب کا، پرنسپل منہاج کالج آف شریعہ علیہ، کہ آپ نے مجھ جیسے نالائق کو یاد کیا اور آج یہاں آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر مجھے چند باتیں کرنے کا موقع ملا۔ میں ہمیشہ آپ کے اس احسان پہ شکر گزار رہوں گا۔ بلا تمہید چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو اس آیت کے تناظر میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تقویٰ، پھر اہل تقویٰ، پھر لفظ متقی، یہ لوگ مسجدوں کا نام بھی مسجد تقویٰ کے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ چیز کیا ہے اور تقویٰ والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اگر پڑھیں تو کم از کم کوئی یہ 28 مقام ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے تقویٰ کا ذکر کیا۔ جو مضمون اہم ہو اسے اللہ تعالیٰ کم از کم 2 بار بیان فرماتا ہے۔
پھر جو زیادہ اہم ہو پھر اس کا تکرار زیادہ ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مضمون 25 سے 30 بار آیا ہو تو اس کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، فرمایا اور ذات راہ اختیار کرو. ذات راہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی سفر پہ جاتے ہیں تو دوران سفر کچھ چیزیں آپ کو ضرورت پڑتی ہیں. وہ اگر چیزیں نہ ہوں تو آپ کا سفر نہیں کرتا، اور وہ ذات راہ نہ ہو تو پھر بندہ منزل تک بھی نہیں پہنچتا. ذات راہ سفر کے حساب سے ہوتا ہے. سفر تھوڑا ہو ذات راہ بھی تھوڑا چاہیے، سفر زیادہ ہو تو ذات راہ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو کہیں بھی آپ جا رہے ہو تو ذات راہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. آپ بکھر سے لاہور کا سفر کریں تو آپ کے پاس اگر ذات راہ ہوگا تو آپ لاہور پہنچ پائیں گے، نہیں تو آپ راستے میں ہی رہ جائیں گے. تو منزل تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے ذات راہ چاہیے. کوئی بھی سفر ہو تو اس کے لیے ذات راہ چاہیے. یہ زندگی بھی ایک سفر ہے اور موت بھی ایک سفر ہے. جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں بندہ اپنے سفر آخرت کو روانہ ہو گیا ہے. اور یہ زندگی ہے، دن رات گزر رہے ہیں، یہ بھی ایک سفر ہے انسان کا جو کٹ رہا ہے. تو اس سفر کے لیے بھی ذات راہ چاہیے، اور اگلے سفر کے لیے بھی جو موت کے بعد کا سفر ہے اس کے لیے بھی ذات راہ چاہیے. تو کون سا ذات راہ اپنائیں کہ ہم کو منزل مل جائے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ منزل پہ پہنچوں، آپ بھی چاہتے ہیں منزل پہ پہنچیں. ہر شخص منزل کی تلاش کے اندر ہے، اور کوئی سمجھتا ہے فلاں شے مل گئی تو منزل مل جائے گی، کوئی سمجھتا ہے فلاں مل گیا تو منزل مل جائے گی. تو اللہ سے پوچھتے باری تعالیٰ تو بتا تیری نگاہ میں وہ ذات راہ کیا ہے کہ جو ہم اپنائیں اور ہم کو منزل بھی مل جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں نے تو مختلف ذات راہ بنائے ہوئے ہیں، تو اگر اللہ فرماتا ہے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میری نگاہ میں بہترین ذات راہ کیا ہے جو تم اپناؤ اور تم کو منزل بھی مل جائے؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک سب سے بہترین جو ذات راہ ہے وہ تقویٰ ہے. جس کو تقویٰ مل گیا وہ منزل پہ پہنچے گا، اور جس کو تقویٰ نہ ملا باقی بہت کچھ اکٹھا کر لیا، ہو سکتا ہے بندے کو منزل ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے. اس لیے یہ تقویٰ بڑا ضروری ہے کہ اس کے بغیر منزل نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. پھر آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. کامیابی ہر بندے کی خواہش ہے. کوئی طالب علم ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ صبح بھی پڑھتے ہو شام کو بھی پڑھتے ہو، دن رات 24 گھنٹے ہیں تو 18 گھنٹے پڑھتے ہو، تو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کامیابی چاہتے ہیں. ایک پڑھانے والا ہے، وہ کلاس ٹائم بھی پڑھاتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے شارات کو بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھو اتنا کیوں محنت کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں کامیابی چاہتا ہوں. ایک دکاندار ہے، ابھی سورج نہیں نکلتا وہ پہلے دکان کھولتا ہے اور رات کو 8-9 بجے کے بعد دکان بند کر کے گھر جاتا ہے. اس سے پوچھو بھی اتنی سردی میں، اتنی گرمی میں، اس ماحول میں اتنی دیر کیوں دکان کھول کے بیٹھتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں کامیابی چاہتا ہوں. تو پڑھنے والا بھی کامیابی چاہتا ہے، پڑھانے والا بھی کامیابی چاہتا ہے، طالب علم ہے، استاد ہے، کوئی بھی ہو، تاجر ہو، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے. تو کامیاب کون ہوگا؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی ملتی کس کو ہے؟ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے دکان بنائی تھی جب ایک تھی، اگر 10 بن گئی جس دن وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک بندے کی تنخواہ 40,000 ہے، وہ کہتا ہے کہ جب 1 لاکھ پہ پہنچے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. موٹر سائیکل خریدا تھا، وہ کہتا ہے جس دن میرے نیچے گاڑی آ گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو ہمارے ہاں کامیابی کے معیار ہیں، مختلف ہیں. ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر افسر بن گیا
اور میں سٹار مجھے لگ گئے، میرا سکیل فلاں آ گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہر بندے کے نزدیک کامیابی کا ایک معیار ہے۔ جس سے پوچھو وہ چاہتا ہے، کہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اس پہ لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے تاکہ کامیابی ملے۔ تو اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو بتا تیری نگاہ میں کامیاب بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی معیار ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں مل گئیں تو کامیاب، اور یہ نہ ملیں تو وہ کہتے ہیں یہ ناکام زندگی گزار رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ تو بتا تیری نگاہ میں بندہ جو کامیاب بندہ ہے وہ کیسا ہے، کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا ہے اس کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ نے جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، اللہ کہتا ہے کامیابی ہے ہی ان کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ انہیں ہو سکتا ہے اقتدار تو مل جائے لیکن کامیابی نہ ملے اللہ کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی ڈگری تو مل جائے لیکن ہو سکتا ہے کامیابی نہ ملے۔ تو اللہ نے کامیابی باقی چیزوں میں نہیں رکھی، اللہ کہتا ہے کامیابی اس کو ملے گی جو تقوی لے کے آئے گا، جو صاحب تقوی ہو۔ پھر آج دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے۔ اب عزت چھوٹا بچہ ہو اس کی تھوڑی سی انسلٹ کر دیں تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ عورت ہے عزت چاہتی ہے، مرد ہے عزت چاہتا ہے، کوئی بچہ ہے عزت چاہتا ہے، جوان ہے بزرگ ہے، ہر بندہ عزت چاہتا ہے، فقیر ہے وہ بھی عزت چاہتا ہے، اگر کوئی ملک کا وزیر ہے وہ بھی عزت چاہتا ہے، ہر بندہ عزت کا طلبگار ہے۔ تو عزت کس کو ملتی ہے؟ عزت والا ہمارے معاشرے میں عزت والا کس کو ملتا ہے؟ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ سلوٹ کس کو کیے جاتے ہیں؟ اٹھ کے کس سے ملتے ہیں؟ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو بندہ زیادہ مالدار طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا بیلنس ہو تو اس کو لوگ عزت والا سمجھتے ہیں، اور جس کے پاس دن رات گزارنے کے لیے، معاملات گزارنے کے لیے جس کے پاس اخراجات کم ہو، وہ پیدل چلنے والا بندہ ہو، سادہ سے لباس میں ہو، اس کو عزت نہیں دی جاتی، اور ہمیشہ اونچی جگہ پہ اس کو اٹھا کے آگے بٹھایا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج کل اللہ ماشاءاللہ جو پیران کرام ہے وہ بھی اپنے دائیں طرف اس کو جگہ دیتے ہیں جس کی جیب زیادہ گرم ہوتی، جو فنڈ زیادہ دیتا ہے پیسہ۔ غریب جو بندہ ہے مرید، اس کو وہ دور بٹھائیں گے، اس سے ملاقات کا ٹائم بھی نہیں ملتا، وہ کہے کہ مجھے ملنا ہے تو پہلے پیر صاحب کے ارد گرد جو ایک سیکورٹی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو نہیں ٹائم مل سکتا، ٹائم بھی اسی کو ملتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتا ہے زیادہ، تو اچھی گاڑی میں جا کے ریسیو کرنے والا ہو، پیر صاحب کو سارا پروٹوکول دینے والا ہو، تو اچھا کھانا اس کے لیے گھر میں بنانے والا ہو، تو اسی کو آگے وہ عزت دی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں عزت کا معیار ہے پیسہ، مال، دولت، اقتدار، شہرت، جس کے پاس یہ ہے وہ عزت والا۔ یہ تو میں ایک دنیا دار طبقے کی بات بتائی، چلو دیندار طبقہ جو ہے اس کو بھی لے لیں۔ ہمارے ہاں بہت بڑے محافل ہوتی ہیں، اور محافل میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے، سناخان ہوتے ہیں، اس عمرے کے ٹکٹس بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ آئیں، اور اس میں اس اشتہار میں ایک خاص قسم کا خانہ بناتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے معززین علاقہ۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا ہوگا کبھی، میں نے تو دیکھا ہے، اوپر خانہ ہوتا ہے معززین علاقہ۔ اگر وہ خانہ آپ سارا چیک کریں، اس میں 25 30 40 جتنے نام ہیں، اس پورے خانے میں اس علاقے کے غریب بندے کا نام نہیں ہوگا، اس پورے خانے میں حافظ قرآن کا نام نہیں ہوگا، اس پوری لسٹ کے اندر مسجد کے امام کا نام نہیں ملے گا، کسی سفید پوش کا نام نہیں ملے گا۔ یہ دیندار طبقے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو عزت دار کون ہے؟ کس کا نام؟ کسی نمبردار کا نام ہوگا، کسی بڑے وڈیرے کا نام ہوگا، زیادہ فنڈ دینے والے کا نام ہوگا، انہی کے نام وہاں پہ لکھے ہوں گے۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا حافظ قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا مسجد کا امام کی کوئی عزت نہیں؟ کوئی عالم دین کی کوئی عزت نہیں؟ تو عزت کا معیار صرف یہ رہ گیا
یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے. آؤ آج ذرا اللہ سے بھی پوچھتے ہیں باری تعالیٰ، لوگوں نے تو عزت کا معیار ان چیزوں کو بنایا ہے، تو بتا تیری نگاہ میں عزت والا کون ہے؟ تو یہ اس بات صرف آپ نے سننی نہیں ہے بلکہ ان کو پھر اپنی عملی زندگی میں لانا بھی ہے. عزت والا کون ہے؟ اللہ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں بتایا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے پوچھا ہے تو فرمایا چونکہ بندوں کو بنایا میں نے ہے، آؤ تو میں عزت کا معیار بتاؤں. اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا. تو عزت کا معیار تقوی، اور کامیابی کا معیار بھی تقوی، اور بہترین ذات راہ بھی تقوی. 3 باتیں ہو گئی ہیں. اب چوتھی بات کی طرف دیکھیں. آج ہر بندہ معاشی حوالے سے پریشان ہے، اور ہمارا ملک جو ہے یہ معیشت کے حوالے سے بالکل گر چکا ہے. ہماری معیشت زیرو پہ جا چکی ہے، اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے، مائنس میں جا رہے ہیں، منفی میں. دکاندار پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، غریب پریشان ہے، امیر کو دیکھے وہ پریشان ہے. ہر طبقہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ دن رات مشکل ہو گئے ہیں. 2 ٹائم کی روٹی غریب بندے کے لیے مشکل ہو گئی ہے، پریشانی ہے. ہر بندہ معاشی حوالے سے پریشان ہے. تو یہ معیشت کی پریشانی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے ختم ہوگی؟ کہ اس کے بارے میں بھی اللہ نے کوئی راہ دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی؟ ہاں، اللہ نے اس کا حل بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، وہ وظیفہ تم اپنا لو، معیشت کی پریشانی تمہاری ختم ہو جائے. وظیفہ تم اپنا لو، کام یہ تم کر لو، رزق میں تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اب رزق کون دیتا ہے؟ بولیے اللہ دیتا ہے نا. تو وہی اللہ بتا رہا ہے تمہیں وظیفہ دینے لگا. اب دیکھیں یہ وظیفہ جو اللہ نے بتایا یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت میں نا ایک بندہ ہر روز آپ کے در پہ آتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا، کہتا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا آپ دیتے، ہر روز آتا مانگتا آپ دیتے، ڈیلی اس کا طریقہ تھا. ایک دن وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ بندے تو ہر روز میرے در پہ آتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو کیا تمہیں وہ در نہ بتاؤں جہاں سے عمر کو بھی ملتا ہے؟ وہ فقیر بڑا پریشان ہوگا. اس نے کہا جی اے امیر المومنین، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو حکمران ہیں، کیا آپ بھی کسی سے مانگتے ہیں؟ آپ بھی کہیں سے لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی لیتا ہوں. اس نے کہا پھر مجھے بھی وہی در بتائیں جہاں سے آپ کو ملتا ہے، میں بھی وہیں سے لوں. آپ نے فرمایا گھر چلا جا، قرآن پڑھ جا کے، تجھے قرآن میں وہ در مل جائے گا. گھر گیا، اس نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کیا. اگلا دن ہوا تو وہ آپ کے در پہ مانگنے نہیں آیا. 2 دن گزر کے وہ نہیں آیا جو ہر روز آتا تھا. اب آنا چھوڑ دیا اس نے. ہفتہ گزر گیا، مہینہ بیت گیا. 1 مہینے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور تابعین سے فرمایا کہ وہ ہر روز سوالی آتا تھا، مہینہ ہو گیا ہے نہیں آیا، ذرا جا کے پتہ کرو وہ آتا کہاں سے تھا. اب نہیں آ رہا، زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پتہ کرایا گیا تو دور ایک بستی تھی، وہاں سے وہ آتا تھا. صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے، جا کے اس بندے کا پتہ کیا. انہوں نے کہا وہ تو مصلی پہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، اس کے ہاں لنگر چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں. یہ پہنچے ادھر جا کے اس بندے سے ملے، واقعی اس کے ہاں لنگر چل رہا تھا. وہ پوچھنے لگے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ اس نے کہا تبدیلی تو یہ تو امیر المومنین نے مجھے وہ در دکھایا تو میں نے وہ در ڈھونڈا ہے تو میرے ہاں لنگر چل رہے ہیں. صحابہ کرام واپس آئے اور آ کے بتایا اے امیر المومنین اس کے ہاں تو لنگر چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا، پہلے وہ میرے سے مانگنے آتا تھا، اب لنگر بھی شروع ہو گئے اس کے ہاں. فرمایا پہلے وہ آیا کرتا تھا، آج ہم اس کے پاس چلتے ہیں. آپ چل پڑے، اور جب اس کو خبر ملی کہ امیر المومنین آئے، وہ دوڑ کے آیا، استقبال کیا. فرمایا بتاؤ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ ہی میرے در دکھایا،
آپ نے خود بتایا تھا کہ قرآن میں وہ آپ کو در ملے گا جہاں سے عمر کو بھی ملتا ہے. کہا میں نے وہ در ڈھونڈ لیا ہے. میں کیسے ڈھونڈا تھا؟ وہ کہتے میں آیا گھر میں میں نے قرآن کھولا تو قرآن میں لکھا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے. تو کہتے ہیں میں بے وقوف تھا کہ میں زمین پہ رزق ڈھونڈتا تھا، پتہ چلا یہ تو وہاں سے آتا ہے. جب سے پتہ چلا نا وہاں سے آتا ہے میں نے یاری اسی سے لگا دی. تو اب میرے حالات بدل گئے. تو ہمارا اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے نا رزق ادھر سے نہیں وہاں سے آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جو مجھ پہ توکل کر لے اور میں جو وظیفہ دے رہا ہوں اس کو اپنا لے. پھر کیسے تبدیلی آتی ہے؟ ایک تو ہر بندہ پریشان ہے، پریشانی بھی دور ہوگی. اللہ کہتا ہے رزق بھی ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کرنا ہے باری تعالیٰ؟ وظیفہ کیا ہے؟ یہ سورت کا نام ہے طلاق، آیت نمبر 2 ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے. یہ تقوی کرتا کیا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، یہ تقوی اس بندے کو ہر طرح کی پریشانی سے نکال دے گا، ہر طرح کی تکلیف سے نکالتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ بندہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا. اب یہ اللہ نے وظیفہ دیا ہے. اللہ کہتا ہے لوگوں کے پاس تو جاتے ہو وظیفے وغیرہ لیتے رہتے ہو، تعویذ لیتے ہو. اللہ کہتا ہے مجھ سے بھی وظیفہ لے لو. یہ اللہ نے وظیفہ بتایا تقوی. اب آگے بتاؤں گا یہ ہے کیا. ابھی یہ چوتھی بات آئی ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہ میرے سامنے ہے قرآن پاک، اور یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ خود بتاتا ہے یہ بڑی پختہ ہدایت ہے قرآن. تو قرآن کو جو بھی پڑھتا ہے قرآن اس کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت. جو پڑھے گا ہدایت. اب بکھر کے اندر ایمان سے بتائے ہر گھر میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھتے نہیں پڑھتے الگ بات ہے تو صحیح نا. رکھا ہوا تو نا گلاس کے اندر بند کر کے اونچی جگہ پہ تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ جائے، تاکہ بچے کبھی دیکھ نہ لے کہ یہ قرآن کے ریموٹ کنٹرول نیچے رکھتے ہیں ٹی وی کا. قرآن کو زیادہ اونچا رکھتے ہیں تاکہ بچوں کی نگاہ بھی نہ پڑے. اگر کبھی ریموٹ کو وہاں اونچا رکھ دیں تو بچے آپ کا جینا حرام کرتے ہیں. ریموٹ قریب رکھتے ہیں اور قرآن کو زیادہ دور رکھتے ہیں. تو ان کے سامنے قرآن کو رکھیں، قرآن کو پڑھیں تاکہ اس کو پتہ چلے قرآن بھی کوئی شے ہے. تو قرآن ہر گھر کے اندر، اور یہ کتاب ہدایت ہے. آپ نے کہا ہاں ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ ایک بات بتائی، زیادہ دور نہیں جانا، پہلا صفحہ ہے. تو قرآن ہدایت ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدن، یہ ہدایت ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کہتا ہے للمتقین، یہ متقین کو ہدایت ہے. جب آپ کہیں گے اگلے پارے میں جائیں تو ہدن للناس بھی تو لکھا ہوا ہے، تو ہدن للناس بھی ہے. لیکن جب اللہ نے قرآن شروع کیا تو راز کی بات بتائی. یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، راہ دکھاتا ہے. لیکن جو صاحب تقوی ہو جائے اسے صرف راہ دکھاتا نہیں بلکہ انگلی پکڑ کر اسے منزل تک پہنچاتا ہے. دکھاتا سب کو ہے، پہنچاتا تقوی والوں کو. اب اس لیے میں ہدل للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ہدایت بھی تقوی والوں کو دیتا ہے. آگے چلیں. رمضان شریف آئے گا. اس دفعہ رمضان شریف اپریل مارچ میں آ رہا ہے. مارچ میں ہم روزے رکھتے ہیں، صبح سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. 11 مہینے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ روکتا ہے. تو کیا اللہ کے خزانے کم ہو جاتے ہیں جو 1 مہینہ منع کر دیتا ہے کہ 1 مہینہ نہیں کھانا باقی 11 مہینے کھاؤ؟ خزانے تو اس کے ختم نہیں ہوتے. جب خزانے نہیں ختم ہوتے تو پھر ہمیں منع کیوں کر دیتا ہے؟ بھوکا پیاسا رکھتا کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ نے یہاں پر مجید میں دیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پہ روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. اور تم پہ نہیں، تم سے پہلو پر بھی تھے.
کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک ہے باری تعالیٰ پہلوں پر بیتے، ہم پہ بھی رکھواتا کیوں، بھوکا کیوں رکھتا ہے، پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ روزہ جو ہے، روزہ اس لیے اللہ رکھواتا ہے تاکہ تم کو تقوی ملے۔ کیوں؟ کہ تمہیں تقوی ملے گا تو منزل ملے گی، تقوی ملے گا تو عزت والے بنو گے، تقوی ملے گا تو کامیابی ملے گی، اور تمہیں تقوی ملے گا تو ہدایت ملے گی قرآن سے، تقوی ملے گا تو رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے روزے رکھو، تمہیں بھوکا پیاسا اس لیے رکھتا ہوں تاکہ تمہیں تقوی کی دولت ملے۔ آگے چلیں تھوڑا سا، تو یہ تو ہوا روزے کی بات۔ اچھا یہ چھوٹی عید پہ روزے ہوتے ہیں اس سے پہلے، اور بڑی عید جب آتی ہے تو قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح ہوتا ہے، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم خود گوشت کھاتے ہیں نا، اور اس کے عام طور پہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، مستحب یہی ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی سارا گوشت خود کھا لے، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے، گھر والوں میں، فیملی بڑی ہو تو سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو جب قربانی کرتے ہیں گوشت تو خود کھاتے ہیں، اور اس کی کھال بھی ہوتی ہے تو وہ مدرسے والے لے جاتے ہیں یا ویلفیئر والے لے جاتے ہیں، اور جب ذبح کرتے ہیں تو خون جو ہوتا ہے اس کا وہ زمین پہ بہہ جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، گوشت خود کھایا، خون زمین پہ بہہ گیا، اور اس کا چمڑا لے گئے مدرسے والے یا ویلفیئر والے۔ تو اللہ کو کیا بھیجا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے، تو گوشت تو خود کھائے بیٹھے ہیں، اللہ کو کیا جاتے ہیں؟ اللہ یہی جواب دیتا ہے سورہ حج کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، ہرگز اللہ کے پاس جو تم قربانی کرتے ہو نا اس کا گوشت نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ تو خود کھاتے ہو، جب خود کھاتے ہو تو اللہ کے پاس تو نہیں گیا۔ ولا دماؤها، نہ ہی خون آتا ہے۔ آتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ آتا۔ اب تقویٰ ہوگا تو جائے گا، اگر بندے کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو جائے گا کیسے؟ تو پتہ چلا قربانی کا تعلق بھی موٹے تازے جانور سے نہیں ہے، مہنگے جانور سے نہیں ہے، اس کا تعلق بھی تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ قربانی والا مسئلہ بھی ہو گیا، روزے والا بھی ہو گیا۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ تو آخرت کس کی اچھی ہوگی؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کہتا ہے آخرت ہے ہی تقوی والوں کے لیے، انہیں کی اچھی ہوگی۔ آخرت اچھی کرنی ہے صاحب تقوی بنو۔ اب ہر شہر کے لیے اللہ نے تقوی کو خاص کیا۔ اب اس پر ایک آخری آیت کوٹ کر دوں، پھر ہم نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں اب سارے جمع ہو کے بیٹھے، اصال ثواب کی محفل ختم چہلم میں، تو ہم جب دعا مانگیں گے آخر میں تو کوئی گھر سے قرآن پڑھ کے لایا، اور کوئی یہاں پہ پڑھا گیا، ذکر ہوا، صدقہ و خیرات کی گئی، کھانے پینے کا اہتمام، آخر میں کیا دعا مانگے گی؟ باری تعالیٰ ایسے سب چیزوں کے بدلے میں جس کے لیے جمع ہو کر بیٹھے ہیں باری تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہی دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ بندہ زندہ ہو اپنے لیے دعا کرتا رہتا ہے، مولا مجھے جنت عطا کرنا۔ جو بندہ فوت ہو جائے سارے مل کے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، مولا اس کو جنت میں جگہ دینا۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کس نے جانا؟ آج کل تو بعض لوگوں نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جنت ہے ہی ہماری، ہم نہیں جانا ہے۔ تو اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ جنت ہے تیری تو اس میں جائے گا کون؟ اب سورت کا نام ہے آل عمران۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ راز بھی بتا دیا کہ جنت میں کس نے جانا ہے۔ اب دیکھیں سورت آل عمران ہے اور آیت کا نمبر ہے 133۔ اللہ نے یہاں وہ راز بتایا ہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کہتا ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، بخشش کی طرف دوڑو، دوڑ لگاؤ۔
وَجَنَّتٍ، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. دو چیزوں کا اللہ نے، میری مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اور جنت کون سی؟ ارضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں اتنی ہے. یہ جنت کی چوڑائی ہے. یہ کس کے لیے اتنی بڑی جنت؟ مولا اس جنت میں کون جائے گا؟ تو اللہ خود جواب دیتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے. تو جنت میں بھی متقین جائیں گے، کامیابی بھی ان کے لیے ہے. قربانی کریں، اللہ کے پاس بھی تقویٰ جاتا ہے. قرآن ہدایت بھی تقویٰ والوں کو دیتا ہے، اور ساری نعمتیں تقویٰ والوں کے لیے. تقویٰ شے کیا ہے؟ اب جلدی سے میں اس کی طرف آتا ہوں. تقویٰ ہے کیا؟ قرآن نے جو بتایا ہے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں صاحب تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ میں اپنے علاقے کی بات کروں، توسا شریف میں، ڈیرہ غازی خان میں، جنوبی پنجاب میں تقویٰ والا کس کو کہا جاتا ہے. پھر آپ سے بھی رائے لے لوں گا کہ آپ کے ہاں تقویٰ کس، متقی کس کو کہا جاتا ہے. پھر اگر ہماری رائے مل گئی تو پھر بات کو آگے بڑھا دیں گے. ہمارے ہاں، ہمارے علاقہ میں متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کے بکھر میں متقی کی نشانی کیا ہے. ہمارے علاقے میں توسا شریف میں، ڈیرہ غازی خان میں اگر وہاں دیکھا جائے تو وہاں وہ بندہ جو 5 وقت مسجد میں آتا ہو، با جماعت نماز ادا کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یہ بڑا متقی ہے. پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، پھر اس کی داڑھی بڑی بھی ہو، گھنی بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا متقی ہے. پھر اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، سر پہ ٹوپی یا پگڑی بھی ہو، پھر وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیتا بھی ہو، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کرتا ہو، کبھی کبھار عمرے پہ بھی چلا جاتا ہو، رمضان آئے تو روزے بھی رکھتا ہو سارے، آخری عشرے میں اعتکاف بھی بیٹھتا ہو، قرآن پڑھتا بھی ہو، پڑھاتا بھی ہو. یعنی وہ حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، پرہیزگار اس کو کہا جاتا ہے متقی. اس کا وضاحت ظاہری جو میں نے بتائی آپ کو کہ ان ساری چیزیں اس کے اندر ہوں تو کہا جاتا ہے یہ بندہ بڑا متقی ہے. تو کیا بکھر میں بھی جو صاحب تقویٰ ہو اس کی یہی نشانیاں ہیں یا کوئی اور ہیں؟ کبھی آپ نے ایسے بندے کو کہا متقی ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ بولیے، کہتے ہیں اس کو؟ کس کے سر پہ پگڑی یا ٹوپی نہ ہو، ہاتھ میں تسبیح نہ ہو. تو اب یہ ساری جو میں نے 5-6 آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری ہوں تو کہا جاتا ہے یہ بندہ متقی ہے. ہمارے علاقے میں یہی، آپ کے علاقے میں بھی یہی چیزیں ہیں، کیونکہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ایک ہی ہوا ہے. اب یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں، یا تو ہم نے کسی سے سنی ہیں یا پھر کہیں سے ہم نے پڑھی ہیں. ایسے راتوں رات تو ذہن میں نہیں آ جاتے. معاشرے میں جہاں رہتے ہیں تو سنتے ہیں لوگوں سے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمارے علاقوں میں بتائیے اور سمجھائیے، ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. اور آج اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو بتا تیری نگاہ میں تقویٰ والے کی نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ متقی کس کو کہتا ہے؟ اللہ نے تقویٰ والوں کی ایک جگہ پر 4 نشانیاں بتائی ہیں اور ایک جگہ پر 5 نشانیاں بتائی ہیں. یہ 2 مقام بس دونوں میں نے کوٹ کرنے، پھر بات کو بھی ختم کر دینا. ایک جگہ پہ 4 اور ایک جگہ پہ 5. 4 اور 5 کتنی ہو جاتی ہیں؟ 9. مطلب ایک جگہ پہ 4 ہیں، ایک جگہ پہ 5 ہیں. تو اگر کوئی 4 اپنائے 5 نہ اپنائے تو وہ بھی متقی نہیں ہے، اور جو 5 تو اپنائے پر 4 کی طرف نہ جائے وہ بھی متقی نہیں ہے. تو متقی وہی ہے جو 5 والا بھی ہو، تو 5 والا بھی ہو اور 4 والا بھی ہو، تو تب وہ صاحب تقویٰ کہلاتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے 5 ایک جگہ پہ بتائیں اور 4 دوسری جگہ پہ بتائیں گے. اب 4 پہلے بتا دیتا ہوں، پھر 5 کی بھی اشارہ کر دوں گا جتنا وقت ہوگا.
5 اور 4 9 یہ 9 نشانیاں بندے میں آ جائیں تو اللہ کہتا ہے یہ صاحب تقویٰ ہے۔ واہ اب آپ نے دیکھنا ہے ہمارے معاشرے میں متقی کی نشانی کیا ہے پہلی اور اللہ کی نگاہ میں پہلی کیا ہے۔ اب دیکھیں وہ پہلی نشانی جسے تقویٰ والے کی نشانی اللہ بتا رہا ہے، کیا ہمارے معاشرے میں جو نشانیاں ہیں ان ساریوں میں وہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے؟ اور پہلی کیا ہے؟ اب جو ترتیب میں پہلی ہوتی ہے نا درجہ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ نے بتائی ہے، لکھی ہے قرآن مجید میں بتائی ہے، میں صرف آپ تک پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پہلی کیا ہے؟ بڑی خاص ہے۔ اللہ نے جہاں یہ فرمایا نا اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ اگلی ہی آیت میں 4 نشانی ہے۔ اب ان کو غور سے آپ نے سننا ہے اور ان 4 چیزوں کو جو جہاں پہ ان کو سمجھ کے پھر اپنے اندر دیکھنا ہے میرے اندر ہیں کہ نہیں۔ اگر ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر آج سے ان کو اپنے اندر لانا ہے۔ اب پہلی نشانی کیا ہے باری تعالیٰ؟ اللہ فرماتا ہے پہلی نشانی میرے نزدیک کیا ہے تقویٰ والوں کی؟ فرمایا الذین، یہ متقین وہ لوگ ہیں ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ کہتا ہے میری نگاہ میں متقین وہ ہیں جو خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں۔ واہ اللہ کہتا ہے وہ دونوں صورتوں میں میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ واہ واہ یعنی تقویٰ والے کی اللہ پہلی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ خوشحال ہو، اس حال میں اس طرح خرچ کرتا ہے، اس حساب سے خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہو پھر بھی بہانہ نہیں بناتا کہ میرے پاس کم ہے، تنگ دست ہو پھر بھی دیتا ہے، خوشحال ہو پھر بھی دیتا ہے۔ واہ اللہ یعنی تقویٰ والے کی پہلی نشانی ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا، اور جو کنجوس اور بخیل ہو وہ کبھی تقویٰ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی متقی کی پہلی نشانی کیا بتائی اللہ نے؟ خرچ کرنے مال خرچ کرنا۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں کہ اللہ متقی کی پہلی نشانی بتاتا نماز پڑھنا، پہلی نشانی بتاتا داڑھی رکھنا، پہلی نشانی بتاتا حج کرنا، پہلی نشانی بتاتا تسبیح پڑھنا، اللہ پہلی نشانی بتاتا قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو اللہ نے تو نہ روزہ رکھنے کا بتایا نہ حج کرنے کا، تو اللہ نے بتایا وہ جو پیسے خرچ کرتا ہے۔ متقی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جو پیسے خرچ کرتا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ کیسی نشانی پہلی اللہ نے بتائی ہے؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے صحیح بتانا ہے۔ مجھے بتائیں نماز پڑھنا جو ابھی ہم پڑھیں گے ٹائم ہونے والا ہے، یہ مشکل کام ہے یا جیب سے پیسے خرچ کرنا مشکل کام ہے؟ پیسے خرچ پیسے خرچ کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل نماز پڑھنا آسان ہے، پیسے خرچ کرنا 10 روپے بھی خرچ کرنے ہو نا 10 دفعہ بندہ سوچتا ہے خرچ کروں یا نہ کروں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والے کی پہلی نشانی آسان نہیں بتائی، مشکل بتائی۔ تو اللہ بتا رہا ہے بخیل کبھی متقی نہیں بن سکتا، اور بخیل کبھی متقی نہیں، اور جو صاحب تقویٰ ہو جائے پھر وہ کبھی بخیل میں رہتا ہی نہیں۔ تو پہلی نشانی۔ اب اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو نماز بھی روزہ بھی ساری عبادتیں ملیں گی، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سب سے کمال پہ ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کا یہ مہینہ ہے، آپ کا یوم وصال ہے، کچھ دن کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حدیث پاک میں آتا ہے آپ کہتے ہیں میں اکثر کوشش میں رہتا تھا میں صدیق اکبر سے جیتوں نیکی میں آگے بڑھوں، تو کہتے ہیں جب بھی کوشش کی میں نے ہمیشہ صدیق اکبر مجھ سے جیت گئے۔ بڑی کوشش کرتا تھا کہ میں ان سے آگے نکلوں، لیکن میں آگے نکل نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان دنوں میں صدیق اکبر کے پاس مال تھوڑا ہے، گھر میں پیسے سے کم ہے، مال اسباب نہیں ہے، جو تھا خرچ کر چکے تھے۔ کہتے ہیں ان دنوں میں میرے پاس گھر میں بہت کچھ پڑا ہوا۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اگر تو جیتا نا تو آج ضرور جیتے گا، کیونکہ تیرے پاس مال زیادہ ہے۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، سارا گھر کا مال اکٹھا کیا، آدھا لے لیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔
اور میں آدھا لے کے مصطفیٰ کی خدمت میں آ گیا تو میرا آدھا جو تھا بہت زیادہ تھا مقدار میں، اور کچھ دیر گزری باقی صحابی آئے تو صدیق اکبر بھی گھر سے آئے تو اتنی سی گٹھڑی جو تھی وہ سر پہ لے کے آ رہے تھے، میرے مال کے مقابلے میں شاید 10واں حصہ بھی نہ بنتی۔ تو میں نے ان کا مال دیکھ کے دل میں کہا اے عمر آج تو پکا جیتے گا، کیونکہ تیرا مال اتنا اور ان کا مال اتنا سا، آج تیری جیت ہے۔ جب آقا پوچھیں گے اے عمر تو کتنا لایا ہے، میں کہوں گا اتنا لایا ہوں، اللہ کا آقا فرمایا گیا ابو بکر تو کتنا لایا ہے، وہ کہیں گے میں اتنا لایا ہوں، تو آج میں جیت جاؤں، آج میری جیت پکی ہے۔ کہ تو میں بیٹھا بڑا خوش، اتنے میں سارے صحابہ کرام آ گئے اپنا اپنا مال لے کے، آقا نے سب سے پوچھنا شروع کیا، ایک سے پوچھا بتا تو کتنا لایا، تو کتنا لایا، تو کتنا لایا، ہر صحابی بتاتا کہ حضور میں اتنا لایا ہوں، اتنا لایا ہوں۔ آخر میں میرے آقا نے ان دو شیخین جو ہیں ان صحابیوں سے پوچھا، پہلے میرے آقا نے پوچھا سیدنا عمر بن خطاب سے، آقا نے فرمایا ہر ایک سے پوچھے تھا کتنا لائے ہو، جب ان کی باری آئی کہتے جب آقا نے مجھ سے پوچھا تو آقا نے سوال کا رخ ہی بدل دیا، آقا سب سے پوچھتے تھے کتنا لائے ہو، جب میری باری آئی آقا فرماتے ہیں یا عمر ما اب کہتا لے اہلِ کا، اے عمر بتا تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا، ہر ایک سے پوچھا کتنا لائے ہو، مجھ سے پوچھا گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، کہتے حضور کا سوال سنتے ہی میں نے اپنے دل میں کہا عمر تو آج بھی ہار گیا، آج بھی تیری جیت نہیں ہو سکتی، آقا نے سوال ہی بدل دیا، آقا اندر کا حال جانتے تھے کہ کون دل میں کیا لے کے بیٹھا ہے، تو کہتے جب آقا نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے ہو، میں نے عرض کیا مثلہ، آقا جتنا لایا ہوں اس کی مثل چھوڑ بھی آیا ہوں۔ تو اس کے بعد آقا نے آخر میں صدیق اکبر سے اے ابو بکر ما اب کہتا لے کا، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، تو کیا کہتے ہیں اب کہت لہم اللہ و رسولہ، آقا گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ لے کے آیا۔ اب یہ ہمارے جیسا بندہ ہوتا نا تو وہ آقا فرماتے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، ہم کیا کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سارا لے آیا ہوں، یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہے سارا لایا ہوں یہ بھی نفس کا بخل ہے کہ کام تو بڑا کر بیٹھا ہوں لیکن اب سوچ رہا ہوں گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، عرض کیا کہ گھر میں اللہ بھی ہے اللہ کا رسول بھی ہے، سب کچھ جب وہ ہے تو پھر کمی کیا ہے۔ تو اب تنگ دست ہو تب بھی، خوشحال ہو تب بھی، ہر حال میں خرچ کرنا یہ تقوی والے کی پہلی نشانی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو صرف متقی نہیں کہا، ان کے لیے اتقا کا لفظ استعمال کیا، کیا فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی متقی ہیں، ابو بکر کو دیکھو تو یہ اتقا ہے، سب سے بڑا متقی۔ اللہ تو اس کا شاگردوں سے پڑھ کے دیکھی تو کہ یہ مہینہ آپ کا چل رہا ہے، اس لیے یہ بات ساتھ جوڑی ہے میں نے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتقا بنے کیسے، اللہ خود کہتا ہے الذی یؤتی مالہ، یہ تقوی سے اتقا کے مقام پہ کیسے آیا، اس نے اپنا مال سارا اللہ کی راہ میں لٹایا۔ کہ آپ نے دیکھا کہ مال لٹانے والا متقی سے اتقا پہ پہنچا ہے، اس لیے تقوی کی پہلی نشانی اللہ بتا رہے ہیں خرچ لٹانے والا۔ اب دوسری کیا ہے، اب دوسری اللہ کہتا ہے تقوی والے کی دوسری نشانی، اب ہم بھی تھے ہمارے اندر یہ خوبی ہے تو ہم تقوی کی راہ پہ ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھے ابھی تقوی کی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا۔ دوسری کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے، سنیں اللہ کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی وہ ہے اللہ کہتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ اب غصے کو پینا ہم اس کو نیکی بھی نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں جو لال پیلا نہ ہو اس نے تقریر ہی نہیں کی، جو لال پیلا نہ ہو نا تقریر میں اور جوش میں اٹھ کے نہ آ رہا ہو اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور کسی کی عزت بھی نہ چھوڑی ہو، گالیاں دے رہا ہو، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ کس طرف لے کے جا رہا ہو، تو بات بات میں جو غصہ کرے اللہ کہتا ہے جو غصے کو کنٹرول نہیں کرتا وہ صاحب تقوی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ متقی وہ جسے غصہ آتا ہی نہیں،
اللہ کہتا ہے یہ نہیں نیچرل چیز ہے. غصہ آتا ہے تو پیتا ہے, آتا ہے تو کنٹرول کرتا ہے. تو غصے کو پینا اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے, اسے اللہ نے تقوی والے کی دوسری نشانی بتائی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, صحابہ کرام بیٹھے, ایک شخص آیا سامنے سے, آقا کی خدمت میں آ کے عرض کیا, آقا مت دین, حضور بتائیں دین کیا ہے. تو آقا فرماتے ہیں حسن الخلق, اچھے اخلاق کی دین ہے. تھوڑی دیر گزری, بتائیں طرف سے آگے, آقا بتائیں دین کیا ہے. آقا پھر فرماتے ہیں حسن الخلق, اچھے اخلاق. وہ بائیں طرف سے پھر آیا, پھر وہی سوال کیا, عرض کیا کہ دین کیا ہے. آقا نے تیسری بار پھر فرمایا حسن الخلق, اچھے اخلاق, یہ دین ہے. تھوڑی دیر گزری تو پھر آقا پیچھے سے آ کر عرض کیا, آقا مت دین کیا ہے. آقا نے مڑ کے دیکھا, پھر وہی بندہ ہے, وہی سوال ہے. تو آقا نے فرمایا شاید کوئی تفصیل چاہتا ہے, حسن اخلاق کیا ہے. تو آقا نے چوتھی بار فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. میں اگر تو غصے پہ کنٹرول کر لے تو دین کو پا گیا, غصے پہ کنٹرول کر لیا تو تو نے حسن اخلاق کو پا گیا. اتنی بڑی چیز ہے غصے کو پہ کنٹرول کرنا, غصے کو پینا, کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تقوی والے کی دوسری نشانی بتائی. اب دو ہو گئی ہیں, تیسری کیا ہے. اللہ کہتا ہے والعافین عن الناس, تقوی والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. ہماری طبیعت میں معاف کرنا ہے کہ نہیں ہے. ہم کسی کو معاف کرتے ہیں, کسی کی کوئی بات مل جائے, ہم کہتے ہیں آپ تک تو فلاں سے پالا پڑا تھا, آج ہم سے پالا پڑا تو ہم بتائیں گے کہ تو ہم کون ہیں. ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کوئی ہمیں غصے میں کوئی گالی دے دے, ہم 10 دے دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تقوی والا وہ نہیں جسے برا بلا کہا, اس کا کوئی عیب اچھالا تو آگے سے وہ لال پیلا ہو گیا, اس نے اگلے کرنا چھوڑا. بلکہ متقی وہ ہے اگر کہ اس کی کردار کشی بھی کرتا رہے, اسے برا بھلا بھی کہتا رہے, تو وہ کردار کشی کرنے والے کو, برا بھلا کہنے والے کو, عیب اچھالنے والے کو وہ جواب نہیں دیتا, بلکہ بدلے میں ان کو بھی دعائیں دیتا ہے. جس کے اندر یہ چیز ہو وہ صاحب تقویٰ ہے. اور جو عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہو, معاف کرنے والا ہو, وہ صاحب تقویٰ ہے. اب دیکھ رہے ہیں اللہ کے ولی ہیں, صوفی ہیں, ان کی طبیعت میں ویسے بھی گرمی نہیں ہوتی, سختی نہیں ہوتی, ان کے اندر محبت اور نرمی ہوتی ہے, اور وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہوتے ہیں. حضرت اسم, ایک نام آپ نے سنا ہے, اسم کہتے ہیں جو بہرا ہو, بہت زیادہ بہرا. تو بہرے کیسے بنے؟ ان کے پاس لوگ جاتے دعا کرانے کے لیے, خواتین بھی جاتی باپردہ. تو ایک خاتون آئی اور اس نے اپنی جو پریشانی تھی وہ بتائی. تو اس دوران اس خاتون کے جسم سے ہوا خارج ہوئی اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی. اب وہ محسوس کر گئی کہ اب یہ آواز ان کے کانوں میں بھی, جو اللہ والے کے پاس بیٹھی ہوئی, تو اب یہ شرمساری محسوس کرنے لگی, شرمندگی محسوس کرنے لگی کہ اب میں کیسے یہاں پہ بیٹھوں. تو اتنے میں جب انہوں نے بات کی اللہ والے سے, تو انہوں نے کان آگے کیا, کہ بی بی مجھے آواز نہیں آ رہی, کیا کہہ رہی ہو, ذرا زور سے بولو. اس نے پھر پہلے سے زور سے بات کی, اس نے کہا ابھی بھی مجھے آواز نہیں آ رہی, ذرا اور زور سے بولو. جب تم 2-3 دفعہ یہ کہا نا مجھے آواز نہیں آ رہی, تو اسے یقین ہو گیا اتنی بڑی آواز ان کے کان میں نہیں جا رہی, تو وہ جو ہوا خارج ہوئی میرے جسم سے, اس کی آواز کیسے گئی. جب کنفرم ہو گیا تو اس کی طبیعت سنبھل گئی. اب اس کو تسلی ہو گئی, اب شرمساری سے باہر نکلے, جو شرمندگی کا احساس کر رہی تھی. اب وہ اپنا کام جو تھا, تعویذ تھا یا وظیفہ تھا, لیا, اس کو حال بتایا, وہ گئی. اب اگر اس کے جانے کے بعد اگلے دن پھر آپ اسی طرح لوگوں کی بات سنتے جیسے پہلے سنتے تھے, تو پھر وہ اور شرمسار ہوتی کہ میری خاطر بہرے بنے, کم سنتے ہیں لیکن یہ تو صحیح سنتے ہیں. اس دن سے خود کو بہرا بنا لیا. ایک بندے کے عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے عمر بھر بہرے بن گئے. یہ اللہ والوں کی یہ صفت ہے کہ اگر کسی کا عیب نظر آ جائے اچھالتے نہیں ہیں, اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ تقوی والے کی تیسری نشانی ہے وہ عیبوں کو اچھالتا نہیں ہے, وہ پردے ڈالنے, وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے.
تو ہمارے اندر معاف کرنا اور عیبوں میں پردہ ڈالنا، اب یہ کتنا پایا جاتا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ تیسری آ گئی ہے، اب یہاں پہ چوتھی اور آخری نشانی، پھر دوسرا حصہ ہے اس کی 5 نشانیاں وہاں پہ، تو وہ بھی صرف میں نام آج آپ کو بتا دیتا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہاں پہ چوتھی نشانی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ تعالیٰ صاحب احسان جو ہے نا ان سے محبت کرتا ہے۔ تو چوتھی نشانی یہ کہ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ معاف کرنا اور ہے، احسان کرنا اور ہے۔ معاف کرنا کیا ہے؟ اگر کسی نے غلطی کی، آپ سے آ کے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، یہ تو ہے معاف کرنا۔ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی اور معافی مانگنے بھی نہیں آیا، آپ نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا، تو یہ ہے احسان کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے وہ صاحب احسان ہوتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں جہاں پہ ہیں۔ اب آخری بات، جہاں پہ 5 نشانیاں ہیں اس کا بھی آپ کو نام بتا دوں، تاکہ یہ 4 اور 5 9 پوری آ جائیں بندے کے اندر، تو پھر وہ تقویٰ کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ 4 یہ ہیں۔ اب یہ سارا کردار سازی تھی جو یہاں اللہ نے بتائی ہے۔ تو اب یہ جو پہلا قرآن مجید میں پہلے پارے کے اندر، بلکہ پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والوں کی 5 نشانیاں جہاں بتائی۔ قرآن کھولے، اللہ کہتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ متقین کون ہیں؟ یہاں اللہ نے 5 چیزیں بتا دی۔ وہ 5 کیا ہیں؟ یہاں اللہ نے جو پہلی بات بتائی، یہاں پہ عقیدہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے متقین وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں اور جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ جہاں 5 بتائی نا، ان میں پہلی یہ بتائی۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی آ گئی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تقویٰ والوں میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ جب تقویٰ والوں کی بات بتائی، اللہ کہتا ہے یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے نماز پڑھنے کی بات بھی کی ہے، اور جو پڑھتے ہیں فقط، جو قائم نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ آخری پارہ ہے قرآن مجید کا، آخری صورتیں ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جو مصلین ہیں، پڑھنے والے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے ویل ہے، دوزخ ہے۔ کیوں؟ وہ صرف پڑھنے والے ہیں، قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو قائم کرتے ہیں وہ صاحب تقویٰ بن جاتے ہیں۔ قائم کیسے کرتے ہیں؟ اب اس کے مختلف صورتیں ہیں، فقط اتنا آج بتانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دوسری بات بتائی ہے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کو بند ہی رہنے دے گئی، ہم کرتے ہیں۔ تو دوسری نشانی ہے نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کا ذکر بھی آ گیا تقویٰ کے اندر۔ پھر یہاں جو تیسری بتائی ہے وہ بڑی خاص ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب خرچ کرنا پھر یہاں آیا۔ ادھر بھی تھا خرچ کرنا، ادھر بھی ہے خرچ کرنا۔ ادھر فرمایا تھا يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، بات کر رہے ہو تو یہاں تیسری جو بتائی، یہاں پھر خرچ کرنے کی بات آئی ہے۔ اب دیکھیں خرچ کرنا ادھر بھی ہے اور خرچ کرنا ادھر بھی ہے، کہ تقویٰ کی اتنی اہم یہ چیز تھی، اللہ نے ادھر بھی اس کا ذکر کیا۔ جہاں انداز بدلا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو تقویٰ والوں کو، اس میں سے آگے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنا دونوں طرف، اب
میں نے جو کہ 4 اور 5 9 نشانیاں بتائی تھی. تو خرچ کرنا 4 میں بھی ہے، خرچ کرنا 5 میں بھی ہے. تو جب خرچ کرنا 4 میں بھی ہے 5 میں بھی ہے، تو ایک بندہ ایسا بھی ہے جو 5 میں بھی ہے اور 4 میں بھی ہے. وہ کون ہے؟ وہ مولا علی شیر خدا ہے. کیا بات. نہیں 5 کی بات ہو تب بھی علی ہے، 4 کی بات ہو سمجھ آئی بات ہے. ادھر بھی 4 میں بھی ہے اور 5 میں بھی ہے، اور ادھر بھی 4 میں بھی اور 5 میں بھی. خرچ کرنا اللہ نے دونوں طرف رکھا ہے. تو دو ادھر بھی مشترک ادھر بھی. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں، ادھر ڈبل ہے تو ادھر بھی ہے ڈبل. دونوں مولا کائنات ہے. اب چوتھی کیا بتائی؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک. تقوی والوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اے حبیب جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی جو ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ چوتھی نشانی جو بتائی نا، یہ وحی کی بات کی. ایک وحی وہ ہے جو مصطفیٰ پر آئی، ایک وحی وہ ہے جو مصطفیٰ سے پہلے آئی. تو تقویٰ والے وہ ہیں جو صرف ان 2 طرح کی وحی پہ ایمان لاتے ہیں. اور مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی کہے مجھ پہ بھی وحی آئی ہے، اللہ کہتا ہے وہ تقویٰ والے اس کو نہیں مانتے. تو اللہ نے بتایا یہ چوتھی نشانی ہے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا. یعنی تقویٰ والے صاحب تقویٰ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ایمان بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس وحی کو مانتا ہے جو مصطفیٰ پر آئی، اور اس وحی کو مانتا ہے جو مصطفیٰ سے پہلے آئی. مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی نبی ہے، اور یہ صاحب تقویٰ کی نشانی ہے. وہ ختم نبوت بھی اس میں آ گئی ہے، نماز کا قائم کرنا بھی آ گیا، ایمان بالغیب بھی آ گیا، اور پھر کردار سازی. اور آخری بات کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالآخرت بھی رکھتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ بندہ صاحب تقویٰ بنتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ بس 4-5 چیزیں ادھر والی بتا دی، 4 ادھر والی بتا دی، تاکہ جو وقت ہے اس میں ہم بات کو مکمل کر لیں. تو جو کچھ آپ کو بتایا ہے، گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے. تو کہ میں نے کوئی تقریر نہیں کی ہے، نہ ہی میں نے کوئی تقریر والا انداز رکھنے کی کوشش کی ہے. ایک پیغام آپ تک پہنچایا ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا، اپنا بھی نہیں ہے. تاکہ یہ جو ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، یہ فوت ہونے والے کے لیے تو ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن ایسی محفل میں آنے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا پیغام ہوتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے. اگر ہم اس پیغام کو زندگی میں لے کے آئے، تقریر سن کے بھلا دی جاتی ہے. تقریریں آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، کئی دفعہ سنی ہو، لیکن تقریر سن کے بندہ بھول جاتا ہے. لیکن اس پیغام کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. خود سنا ہے، پھر سننے کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا ہے، عملی زندگی میں اس کو لانا ہے. اور پھر آگے جو بندے یہاں پہ نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا بھی ہے. جتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے آگے، اور کوئی بھی اس راہ پہ چل پڑے گا، تقویٰ کی راہ پہ چل پڑے گا، تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اور اس کو اللہ اس کے رسول کی معرفت کی راہ پہ چل پڑے گا. تو یہ ایک میسج تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا. تو میں اسی پیغام تک بات رکھنا چاہتا ہوں. جو کچھ آپ کو بتایا ہے، اللہ گواہ ہے، اگر میرے کوئی ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو، یا میرے منہ سے کوئی خیر کی بات نکلی ہو، تو میرے اس میں کوئی کمال نہیں تھا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی خیر کی بات نکلی ہو، یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العلی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو، یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی، آپ نے ان کو ضرور دعا دینی ہے. اور اگر میری کوئی بات کسی بھی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا. یہ باتیں تو اچھی تھی، قرآن سے تھی یا مصطفیٰ کی فرامین سے تھی. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. یہ بات اچھی نہ لگی ہو تو نقص میرا ہوگا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو فیض حضور شیخ الاسلام کا ہوگا. میں ایک بار پھر دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ محترم حافظ محمد سراج شہید رحمت اللہ تعالیٰ اللہ
اس نوجوان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، گھر والوں کو، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔